انگریزی زبان کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر ولیم شیکسپیئر نے کہا تھا، دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے، ہم سب اس اسٹیج پر آتے ہیں اور اپنا اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن شاید ولیم صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ اس اسٹیج پر آنے والے کچھ کردار دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ آئیے ایسے ہی ایک کردار سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ بڑا سا حال نما کمرہ شان و شوکت سے سجا ہوا ہے، ہر طرف جگمگاتی روشنی ہے۔ 16 ڈگری پر چلنے والے ایئر کنڈیشن نے کمرے کو یخ کر رکھا ہے۔ کمرے میں موجود لوگ آپس میں مہوئے گفتگو ہیں کہ اچانک ایک دربان کمرے میں داخل ہوتا ہے اور پورے زور سے چلاتا ہے، بادب، باملاحظہ، ہوشیار، نگاہ روبرو، جلال الملک، شہنشاہ معظم جلال الدین محمد اکبر تشریف لاتے ہیں۔ ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ زرق برق لباس پہنے بادشاہ سلامت کے قدم رکھتے ہی تمام وزراء اور درباری جھکے سروں کے ساتھ کھڑے ہو کر بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہیرے جواہرات سے مزین تخت پر بیٹھ کر بادشاہ سلامت دربار پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر پریشانی کے عالم میں فرماتے ہیں، وزیر محترم، بیربل کہاں ہے؟ وزیر محترم آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، حضور کا اقبال بلند ہو، بیربل ابھی تک حاضر نہیں ہو سکا سرکار۔ بادشاہ سلامت حیرت اور پریشانی سے پوچھتے ہیں، لیکن کیوں؟ وزیر صاحب سر جھکا کر بتاتے ہیں، حضور کل بیربل کی گاڑی میں سی این جی ختم ہو گئی تھی، یقیناً وہ صبح گاڑی میں سی این جی بھروانے کسی اسٹیشن پر گیا ہوگا اور اب تک اسی قطار میں لگا ہوگا۔ یہ سن کر شہنشاہ معظم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی برہمی کا اظہار کرتے، اچانک چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ابھی اکبر اعظم صورتحال سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ فضا میں مختلف فاصلوں پر چھوٹی چھوٹی روشنیاں جل اٹھیں۔ اندھیرے میں شہنشاہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، وزیر اعظم، یہ سب کیا ہے؟ وزیر محترم نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا، گھبرائیے نہیں حضور، یہ بجلی چلی گئی ہے اور یہ جگنو نما روشنیاں ہمارے موبائل کی ہیں۔ اتنے میں باہر سے زوردار آواز آئی، بجلی آ گئی، بجلی آ گئی۔ لیکن ساتھ ہی ایک دل ہلا دینے والی آواز سے بادشاہ سلامت مزید پریشان ہو گئے۔ وزیر ایک بار پھر ان کی پریشانی میں مکل ہوا اور بتایا، حضور یہ جنریٹر کی آواز ہے، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم کچھ برسوں کے لیے غائب کیا ہوئے، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑ گیا۔ وزیر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، جناب ابھی میں بجلی کے محکمے کو فون کر کے بات کرتا ہوں۔ کافی دیر گزر جانے پر شرمندہ سی شکل میں وہ بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں، سرکار کمال ہے، فون ہی نہیں اٹھاتے یہ لوگ۔ پھر اچانک خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مل گیا حضور، مل گیا، حضور مل گیا، حضور معظم کے الیکٹرک والوں کا نمبر مل گیا۔ ہاں مگر یہ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کان پر موبائل لگائے چہرے پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ نمبر مل جانے کے بعد اردو کے لیے 1 دبائیے اور انگریزی کے لیے 2 دبائیے کا پہاڑا جاری رہتا ہے۔ تنگ آ کر وزیر محترم بجلی کے محکمے کو برا بھلا کہتے ہوئے لائن کاٹ دیتے ہیں۔ سلطان معظم جلال میں آ کر چیختے ہیں، حد ادب وزیر محترم، برا بھلا کہنے سے کیا ہوتا؟ لگتا ہے ہمیں امور مملکت کو اثر نو دیکھنا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وزیر صاحب حسب روایت کہتے ہیں، عالی جاں بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یقیناً یہ امن و امان، یہ خوشحالی، یہ عدل و انصاف سب حضور کی بدولت ہی سارے عالم پر رائج تھا، ہے اور رہے گا۔ وزیر کی بات بمشکل پوری ہوتی ہے کہ یکایک باہر سے کچھ شور سا اٹھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ بحث و مباحثہ یا لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں۔ بادشاہ سلامت ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے مزید کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ہونق بنا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچانک دروازے سے بیربل داخل ہوتا ہے۔ بے حال اور پریشان بیربل تیزی سے دربار میں حاضر ہو کر آداب بجا لاتا ہے۔ بادشاہ سلامت کی گرجدار آواز آتی ہے، بیربل! بیربل پھولی ہوئی سانس
کے ساتھ کہتا ہے، حضور تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں، گاڑی میں سی این جی ختم ہو گئی تھی، میں نے رکشہ پکڑ لیا، سرکار 200 روپے کرایہ طے ہوا تھا، مگر یہاں کا رکشے والا پھیل گیا، یہ 300 روپے لوں گا کیونکہ بہت پیٹرول ضائع ہوا ہے۔ سرکار احتجاجی جلوس کے سبب پورا ایم اے چینا روڈ بند پڑا تھا۔ بادشاہ سلامت سخت غصے کے عالم میں ہاتھ ملتے ہوئے گویا ہوئے، ایک رکشہ والے کی یہ مجال کہ وہ ہمارے مصاحب خاص سے دھوکہ کرے، کیا وہ تمہاری شاہی خلقت دیکھ کر باز نہ آیا؟ اتنی دیر میں انصاف کا گھنٹا بلکہ گھنٹی پنگ پونگ بجی۔ وزیر مملکت نے چونک کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، حضور کوئی فریادی حاضری کا طلبگار ہے سلطان معظم۔ شاہی حکم ہوا، حاضر کیا جائے۔ درباری ایک پریشان آدمی کو لے کر حاضر ہوا۔ سلطان معظم کا اشارہ پا کر اس فریادی نے فریاد شروع کر دی، سرکار دعائی ہے دعائی، حضور میری ماں کا علاج ملک کے بڑے اسپتال میں ہو رہا تھا، انہوں نے میری ماں کو 10 دن تک آئی سی یو میں رکھا، نہ مجھے اس سے ملنے دیا نہ شکل دکھائی، حضور دعائی، میری ساری جمع پونجی لے کر وہ کہتے ہیں فریادی زور زور سے رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ سلطان معظم وہ کہتے ہیں 5 لاکھ روپے لاؤ اور اس کی لاش لے جاؤ۔ میں یہ رقم کہاں سے لاؤں گا حضور؟ بادشاہ غیظ و غضب سے بولے، تمہارا اپنا قصور ہے، نجی اسپتال میں علاج کیوں کرایا؟ کسی سرکاری اسپتال میں لے جاتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بادشاہ رکا تو فریادی روتے ہوئے بولا، حضور سرکاری اسپتالوں میں بھی بہت چکر کاٹے میں نے، مگر ہمارے ہاں تو ڈاکٹر کی ہڑتال تھی، کہیں دوائیں نہ تھی تو کہیں ہمارے پاس کہتے تھے مشینیں نہیں ہیں، اور کہیں کہتے تھے بیڈ خالی نہیں ہے۔ مجھ پر رحم کیجئے علی جان، مجھ پر رحم کیجئے، مجھے انصاف دلائیے حضور۔ سلطان معظم کا جاہو جلال عروج پر آ گیا، فرمایا، وزیر صحت کو حاضر کیا جائے۔ میں حاضر ہوں جناب، وزیر صحت نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، تم جانتے ہو ہمارے دل میں عوام کا کتنا درد ہے؟ وزیر صحت نے جواب دیا، خوب جانتا ہوں سائیں حضور، خوب جانتا ہوں سرکار۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے پاک دامن میں کوئی داغ لگے اور عوام ہم سے نفرت کرنے لگے؟ وزیر صحت بولے، نہیں حضور، ہرگز نہیں، سرکار یہ واقعی افسوسناک واقعہ ہے، میں اس کا سختی سے نوٹس لیتا ہوں، تحقیقاتی کمیٹی کا بھی اعلان کرتا ہوں تاکہ حضور کا اقبال بلند رہے۔ دربار میں کھڑا ہوا ہر شخص مسکرانے لگا، لیکن فریادی پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ دربان نے جیسے تیسے پکڑا اور اسے باہر نکال دیا۔ ابھی وزیر صحت اپنی تاریخی فیصلے پر داد تحسین وصول کر ہی رہے تھے کہ انصاف کی گھنٹی ایک بار پھر چیخ اٹھی۔ اگلے فریادی کے ساتھ اسکول یونیفارم پہنا ہوا ایک بچہ بھی تھا۔ یہ پچھلے فریادی سے زیادہ مجبور اور بے بس معلوم ہوتا تھا۔ اجازت ملنے پر گویا پھٹ پڑا، فریاد ہے حضور، ذل الہی فریاد، مجھے انصاف دلائیے، میرا بچہ ہمیشہ اول نمبروں سے پاس ہوتا رہا ہے، سرکار اس بار میٹرک بورڈ کے امتحانات پہ اسے فیل کر دیا گیا، کیونکہ امتحانی سینٹر پر ممتحن ہر بچے سے آخری پرچے میں 500 روپے نقل لانے کا کہتا تھا کہ نقل کرنے کی اجازت دے گا، مگر میرے بیٹے کو نہ تو نقل کی ضرورت تھی نہ اس کے پاس 500 روپے تھے، لہٰذا وہ فیل کر دیا گیا۔ حضور میرے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، اب مجھے اور میرے بچے کو انصاف دلائیے سرکار۔ وزراء اس سے خاموش ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں دکھانے لگے۔ شہنشاہ مملکت نہایت جذباتی انداز میں تخت سے کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے وزراء کب تک ہمیں سب اچھا ہے کہ قصیدے سناتے رہیں گے؟ بس اب بہت ہو گیا، ہمیں عدل و انصاف کو مظلوم کے دروازے تک پہنچانا ہوگا۔ عوام کی بنیادی ضرورت مثلاً تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام کرنا ہوگا۔
ابھی بادشاہ کی تقریر جاری تھی کہ اسے کہیں سے برتن گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ سلامت شدید حیران اور پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ تمام وزراء بھی پریشانی سے شہنشاہ معظم کی طرف دیکھنے لگے کہ یکایک ایک چیخ سے بھائی اکبر خان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کے سر پر کھڑی بیگم اکبر خان غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہیں، اٹھ جائیے سرتاج، دن چڑھ چکا ہے اور آپ ہیں خوابی خرگوش سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ آپ کو اپنا خیال ہے نہ میرا۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے کوئی ماسی رکھ دیں، مگر آپ نے سنا ہی نہیں۔ اکبر خان غصے سے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں، سرہانے رکھی ہوئی کتاب اٹھا کر بیگم سے بچ کر باہر نکل جاتے ہیں۔